بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کریم کے اندر شفا ہے، لہٰذا اگر جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، خود قرآن کریم پڑھو اور وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، ٹھیک فرمایا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی قرآن کریم کو یقین سے پڑھے اور قرآن کریم کی کوئی ایک صورت بھی متعین کر کے پڑھ نہ جائے، جنات جادو سے، نظر بد سے، بیماریوں سے اللہ پاک نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم مسجد کے قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، مسلمان ہے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، آپ اس کو قرآن پاک پڑھائیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو، جبکہ قرآن کریم آسان کتاب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن پاک کو آسان کیا ہے۔ تو اب وہ چھوٹا بچہ ہے، قرآن پاک آسان ہونے کے باوجود اس بچے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ خود نہیں پڑھ سکتا، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اس کو استاد کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں۔ اسی طرح وہ بچہ جب قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا استاد سے سیکھ جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر قرآن پاک کا مطلب، مفہوم، قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کے مضامین کو اگر خود سمجھنا شروع کر دے تو وہ بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو خود سیکھنا شروع کیا تو وہ ہدایت کے بجائے اکثر لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو اب اگر قرآن پاک بغیر استاد کے کوئی آدمی سیکھنا شروع کر دے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا قرآن پاک کے مطلب، مفہوم، ترجمہ، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے کسی استاد کی تلاش کرتا ہے کہ وہ قرآن پاک کسی استاد سے جا کر سیکھتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو اسی طرح میرے بھائیوں قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا، جس آدمی سے بندہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا سیکھتا ہے اس کو قاری کہا جاتا ہے، اور جس آدمی سے قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، مطلب اور مفہوم سمجھنا شروع کرتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، مولانا کہا جاتا ہے، اور اس کو مفتی کہا جاتا ہے، اس کو مفسر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس سے قرآن کریم کا علاج سیکھتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے علاج کیسے کریں تو اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو جیسے قرآن کریم کے لیے قاری کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، اسی طرح عامل کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر عامل کے آدمی اکثر علاج کے اندر آدمی ناکام رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔